نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور اس پورے رکوع میں یعنی 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یعنی نعمتیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو پوشیدہ، ایک ظاہری جو ہمیں نظر آتی ہیں جیسے مال، دولت، پیسہ وغیرہ، اوکے، اور دوسری نعمت کون سی ہے؟ جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے عزت، خوشی، علم وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی پچھلی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انسان صرف محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی، عزت بخشی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ پچھلے واقعے میں جو ہم نے پچھلی کلاس میں آیت 30 سے لے کر 33 آیت تک کور کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کر چکے تھے، اور تمام دلائل سے، تمام ثبوتوں سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کی سب آدم علیہ السلام میں موجود ہیں۔ حالانکہ فرشتوں میں کچھ صلاحیتیں موجود ہیں لیکن جنوں میں تو بہت ہی کم ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کو صلاحیت خلافت کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور اب دیکھیں اس پوری آیت میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو شرف، عزت عطا فرمائی، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے عزازیل کے۔ اب دیکھو، اب فرشتے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر عزازیل نے نافرمانی کیوں کی؟ کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ اب دلوں کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ عزازیل جو تھا، یعنی عزازیل یعنی عزت والا، وہ جو تھا اب تکبر اس کے اندر پہلے سے ہی تھا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھی، صرف اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ظاہر کرنی تھی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اس نے اپنا مقدر بنا دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے نہ مانا، وکان من الکافرین، اور تکبر کیا، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جنوں کو بھی، یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق تھی، یعنی فرشتے بھی اور جن بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، اور ابلیس عزازیل جو جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، اللہ کا کہنا نہ مانا، اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تکبر اس کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا۔
نافرمانی کا مادہ اس کے اندر پہلے سے ہی تھا، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. لیکن ایک وقت تھا کہ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شمار فرما دیا. لیکن ایک ذرا سے تکبر نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مقدر میں ذلت و فاری اس کا مقدر بن گئی. اللہ محافظ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے. اب دیکھیں تھوڑا سا اور خلاصہ کرتے ہیں. پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا تھا، فرشتوں سے کہا تھا کہ تم بتلا دو ان سب چیزوں کے نام. تو فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، بس اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتلا دے ان کو ان سب چیزوں کے نام. آدم علیہ السلام نے بتانے شروع کر دیے. یعنی اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق چیزیں دنیا میں اتاری ہیں، اس کا جو علم تھا انسان کے اندر پہلے سے ہی رکھا. اس چیز کا علم اس کو پہلے سے ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اتنا شرف اس کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک انسان فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ محبوب ہے. سمجھ گئے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام جن کے ذریعے وحی آتی تھی، ان سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے خدا کو پہچانتا نہیں. اب دیکھیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت اگر پانی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھو، ان سے وفا کرنا سیکھو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت پالو گے. جس طرح کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی انسان تعریف بھی کرتا ہے، دلجوئی بھی کرتا ہے، اس کو کھلاتا بھی ہے، اس کا ہر طرح سے کہنا مانتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ کو اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا سیکھو. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے کلاس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.